بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کے مسائل۔ تیمم کن صورتوں میں جائز ہے؟ وضو اور غسل کے تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کے نزول کا واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر میں تھے۔ جب ہم مکہ میں بیدہ یا ذات الجحش پر پہنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی کہیں قریب میں نہ تھا۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے اور پانی بھی کہیں قریب میں نہیں ہے اور نہ لوگوں ہی کے ساتھ ہے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے۔ فرمانے لگے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو روک لیا، حالانکہ قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ والد ماجد رضی اللہ عنہ مجھ پر بہت خفا ہوئے اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ پر کچوکے لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتہ تک نہ تھا، بس اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید بن خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر ہم نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ 1 مہینہ کی مسافت سے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی۔ پس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے، اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ غسل کے لیے تیمم کا طریقہ بھی وضو کی طرح ہے۔ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ملا تو میں اب کیا کروں؟ اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے، ہم دونوں جنبی ہو گئے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے زمین پر لوٹ پھوٹ لیا اور پڑھ لی۔ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور پونچھوں کا مسح کیا۔ امام بصری رحمۃ اللہ نے کہا، اگر کسی بیمار کے نزدیک پانی ہو جس سے وہ اٹھا نہ سکے اور کوئی ایسا شخص بھی وہاں نہ ہو جو اسے وہ پانی اٹھا کر دے سکے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایک جھاڑے کی رات میں غسل کی حاجت ہوئی تو آپ نے تیمم کر لیا اور یہ آیت تلاوت کی، اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا مہربان ہے۔ پھر اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا تو آپ نے ان کی کوئی ملامت نہیں فرمائی۔ اگر غسل کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے تو کیا نماز نہ پڑھی جائے؟ عبداللہ نے فرمایا، ہاں، اگر مجھے 1 مہینہ تک بھی پانی نہ ملے تو میں نماز نہ پڑھوں گا۔ اگر اس میں لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو سردی معلوم کر کے بھی لوگ تیمم سے نماز پڑھ لیں گے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے قول کا کیا جواب ہوگا؟ بولے کہ مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار رضی اللہ عنہ کی بات سے مطمئن ہو گئے تھے۔ اگر ایک شخص کو غسل کی حاجت ہو اور مہینہ بھر پانی نہ پائے تو کیا وہ تیمم کر کے نماز نہ پڑھے؟ شفیع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ تیمم نہ کرے اگرچہ وہ 1 مہینہ تک پانی نہ پائے۔
اور نماز موقوف رکھے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کہا کہ پھر سورہ مائدہ کی اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کر لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی جائے تو جلد ہی یہ حال ہو جائے گا کہ جب ان کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوگا تو وہ مٹی سے تیمم ہی کر لیں گے۔ عامش نے کہا کہ میں نے شفیق سے کہا کہ تم نے جنبی کے لیے تیمم اس لیے برا جانا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو حضرت عمار کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ قول معلوم نہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا؟ سفر میں مجھے غسل کی ضرورت ہوگی لیکن پانی نہیں ملا، اس لیے میں مٹی میں جانور کی طرح لوٹ پوٹ لیا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صرف اتنا کرنا کافی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارا، پھر ان کو جھاڑ کر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت کو مل لیا یا بائیں ہاتھ کا دائیں ہاتھ سے مسح کر لیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا۔ عبداللہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ عمر کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے عمار کی بات پر قناعت نہیں کی، اور یعلا بن عبید نے عامش کے واسطے سے شفیق سے روایت میں یہ زیادتی کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ اور ابو موسیٰ کی خدمت میں تھا، اور ابو موسیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ نے عمر سے عمار کا یہ قول نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بھیجا، بس مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور میں نے مٹی میں لوٹ پھوٹ لیا۔ پھر میں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتحال کے متعلق ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں صرف اتنا ہی کافی تھا، اور اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کا ایک ہی مرتبہ مسح کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ تیمم کرنے کی اجازت اضطراری حالت میں جائز ہے، نماز تو نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن بلا وجہ پانی کو چھوڑ کر تیمم کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر اضطراری حالت ہو جائے، اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے جہاں 1 میل تک پانی کا نام و نشان نہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے اور وہ پانی کے استعمال سے اس کی بیماری بڑھ رہی ہے یا پھر وہ پانی تک جا نہیں سکتا، اس حرکت کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ ایسی صورت میں تیمم کر سکتے ہیں۔ اور تیمم میں وضو اور غسل کا ایک ہی تیمم کا طریقہ ہے، غسل کے لیے علیحدہ تیمم نہیں، وہی تیمم ہے جو وضو کا تیمم ہے۔ اور جب پانی ملے تو پھر تیمم کا حکم ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھنی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور صدقہ جاریہ کے نیت سے اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔